السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ترکان خاتون خود بھی جلال الدین کو پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے جب ازلاق سلطان کی والدہ نے جو ترکان قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس سے قبیلے کے نام درخواست کی تو ترکان خاتون نے بعض امراء کو ساتھ ملا کر علاء الدین کو جلال الدین کی حق تلفی پر آمادہ کر لیا۔ لیکن جلال الدین سلطان علاء الدین کا ایسا فرمانبردار فرزند تھا کہ اس نے رسمی اعلان کو کوئی اہمیت نہ دی اور پہلے سے زیادہ والدہ کی خوشنودی اور اس کے مزاج کا خیال رکھنے لگا تھا۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو تقسیم کرتے ہوئے علاء الدین خوارزم شاہ نے خوارزم، خراسان اور مازندان صوبے ازلاق کو دیے جو اس کا ولی عہد بھی تھا۔ سلطان علاء الدین اپنے بڑے بیٹے جلال الدین کو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کی شجاعت اور بہادری کے پیش نظر اپنے پاس سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جلال الدین کو غزنی، غور، حبت اور سندھ کے علاقے دے دیے اور جلال الدین کی طرف سے ان علاقوں کا نظم و نسق ایک شخص کرباز ملک کے حوالے کر دیا۔ اپنے تیسرے بیٹے غیاث الدین کو سلطان نے کرمان، کش اور مکران عطا کیے۔ چوتھے بیٹے کا نام رکن الدین غور شاہ تھا جو باقی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور رحم دل تھا۔ سلطان نے تمام کوہستانی سلسلوں کے علاقے اس کے حوالے کر دیے۔ چنگیز خان پر اب ایک طرح کا خوف اور خدشہ طاری تھا کہ کہیں علاء الدین خوارزم شاہ کے مقابلے میں اسے شکست اور تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن خلیفہ بغداد کے علاوہ طبرستان کے سابق حکمران اور پھر اپنے سالاروں اور امراء کے اکسانے پر آخر کار اس نے سلطان علاء الدین پر حملہ آور ہونے کا پکا پختہ ارادہ کر لیا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد سلطان پر حملہ آور ہونے کا پکا ارادہ کر لیا اور تمام سرداروں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیں۔ بہرحال اس موقع پر یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ چینی ترکستان کے ایک فرمانروا سے جس کا نام کشلک تھا چنگیز خان کے تعلقات اچھے نہ تھے، چنانچہ ان میں اکثر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس طرح ایک اور ہمسایہ ریاست بھی جس کے حاکم کا نام توق تھا چنگیز خان کا دشمن تھا۔ چنگیز خان نے سوچا نامعلوم خوارزم شاہ کے خلاف یہ مہم کب ختم ہوگی، چونکہ سلطان کی حدود ریاست بہت وسیع اور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون جیتے اور کون ہارے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے دو ہمسایوں کا مکمل صفایا کر کے اطمینان کے ساتھ علاء الدین خوارزم شاہ سے ٹکرایا جائے۔ کشلک خان کی ریاست میں مسلمانوں کے علاقے کاشغر اور ختن شامل تھے اور یہ کشلک خان مسلم رعایا میں اپنے بے وجہ ظلم اور بے انصافی کی وجہ سے نامقبول تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ منگولوں کا لشکر اس کے ملک پر حملہ آور ہو گیا ہے تو چونکہ اسے مسلم رعایا سے بغاوت کا خطرہ تھا، اس لیے اپنے علاقوں سے نکل بھاگا اور بدخشاں کی حدود میں پہنچ کر ایک وادی میں گھس گیا۔ وہاں ایک جماعت شکار کی غرض سے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اجنبی لشکر کی ایک خاصی تعداد بے مقصد ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے۔ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ اتنے میں منگولوں کا وہ لشکر انہیں ملا جو کشلک خان کے تعاقب میں چلا آ رہا تھا۔ جب شکاریوں کی جماعت سے انہیں معلوم ہوا کہ کشلک اور اس کے سارے لشکری اس نواح میں موجود ہیں تو انہوں نے شکاریوں کے تعاون سے کشلک اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور چنگیز خان کے پاس لے گئے، جس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب توق طفان کی باری تھی۔ جب اسے کشلک کے انجام کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے علاقوں سے نکل بھاگا اور جند شہر کا رخ کیا جو سلطان کی سرحدی چوکی تھی۔ ان دنوں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بھی ان علاقوں کے قرب و جوار میں سرگرداں تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ توق طفان منگولوں کے ڈر سے بھاگ کر جند کے قریب پہنچ گیا ہے اور ایک منگول سالار نام جس کا توشی خان ہے ایک بہت بڑے اور جرار لشکر کے ساتھ توق طفان کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ توق طفان تو بھاگ گیا، سلطان منگولوں کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ براہ راست منگولوں کے ایک بہت بڑے اور جرار لشکر سے ٹکرانے لگا تھا۔ چنگیز خان کا سالار توشی خان اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے لگا تھا، اس کے ساتھ اس کا نائب اربوش اس کام میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ انہوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ توشی خان نے اپنی کمانداری میں رکھا، دوسرا حصہ اپنے ساتھی اربوش خان کی کمانداری میں دیا۔ اس طرح وہ اپنی صفوں کی آراستگی کو آخری شکل دینے لگے تھے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے بڑے سالار اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ بڑے سالاروں میں سے نظام الدین، عارض زونی، عمر کافی سلطان کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ اور چھوٹے سالار بھی تھے۔ اس موقع پر سلطان کا بڑا سالار نظام الدین، جسے بقول مورخین سلطان نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا تھا، سلطان کے قریب ہوا اور بڑی اپنائیت میں کہنے لگا، سلطان محترم، اگر آپ میری بات مانیں تو آپ پڑاؤ میں رہیں۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنی کمانداری میں رکھیں
ہمارا بھائی عمر کافی آپ کے ساتھ رہے گا۔ لشکر کے باقی 2 حصوں میں سے ایک میری کمانداری میں اور دوسرا میرے بھائی عارض زونی کی سربراہی میں رہے گا۔ میں اور عارض زونی توشی خان اور ابوش خان سے ٹکراتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ہم ان کا انجام کیا کرتے ہیں۔ سلطان نے کچھ سوچا، اس کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ تذبذب کی حالت میں ہو، لیکن جب نظام الدین نے پھر سلطان کو ڈھارس دی تب سلطان مان گیا۔ اس موقع پر سلطان نے اپنے گرد جمع ہونے والے نجومیوں سے مشورہ کرنا چاہا، لیکن نظام الدین نے اسے اس کا موقع نہ دیا اور عارض زونی کے ساتھ مل کر وہ لشکر کے دونوں حصوں کو استوار کرنے لگا۔ اب منگولوں کے لشکر کے 2 حصے تھے، ایک حصہ توشی خان کی کمانداری میں اور دوسرا اربوش خان کے تحت۔ ان کے مقابلے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کے بھی 2 حصے تھے، ایک نظام الدین اور دوسرا عارض زونی کے تحت۔ جس وقت نظام الدین اپنے لشکر کے سامنے آیا تو اس نے اپنے چہرے پر اپنے خود کا نقاب گرا دیا۔ عارض زونی نے بھی ایسا ہی کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے منگولوں کا لشکر حرکت میں آیا۔ پہلے توشی خان نے کام کی ابتدا کی اور وہ نظام الدین اور عارض زونی پر آتشی لمحوں میں ڈھلتی جاگتی بپھرتی موجوں، ارتقاء کے دائروں میں لکھی جانے والی ہولناک خونی داستانوں، بجھی بجھی مشلوں، سوختہ سوختہ چراغوں اور زخم زخم بدنوں کی سی حالت کرتے سمندر کے تلاطم کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ توشی خان کے ساتھ ہی ساتھ اربوش خان بھی حرکت میں آیا، وہ بھی نظام الدین اور عارض زونی کے لشکر پر کرب خیز جبر کی علامتوں، اندھیرے کی بکل سے اٹھتے قہر بھرے جکڑوں، اسباب ہلاکت کی قہرمانی اور دھرتی کے سینے پر لاوے کی طرح پھیلتی موت کی اندھی چاپ کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ جب توشی خان اور اربوش خان نظام الدین اور عارض زونی پر حملہ آور ہوئے تب سب سے پہلے نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے احساسات کو شعور کی دولت، افکار کو عمل کی بصیرت، روحوں کو زندگی کی حرارت، کمزور بازوں کو قوت کے عمل اور تیز ہواؤں کو فسوں بخشنے والے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے لشکر پر تشنگی کے بحر سے اٹھتے تقدیر کے ہولناک عذاب، زخموں کے حروف، درد کے الفاظ نمایاں کرتے گردش دوراں کے بمر، بپھرے بھوکے قلزموں سے اٹھتی موجوں کے ہولناک تلاطم، لہروں کے خونی پیچ و تاب اور فطرت کو زبوں کر دینے والے کائنات کے ناظروں، آفاق کے رازوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ نظام الدین کے ساتھ ساتھ عارض زونی نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی منگولوں کے لشکر پر درد کے رابطوں کا کرب لیے سیاہ بختی کے سایوں، خناس کے وسوسوں اور ظلم کی اندھی موجوں کے سامنے صبر کی چٹان بن جانے والے قیامت بدوش عناصر، وقت کی صحرائی صداؤں اور فنا کے گھاٹ اتار دینے والے بدبختی کے سایوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر ہولناک میدان میں اندیکھے اندیشے، اذیت ناک لمحے، سلگتے خیالات، دہکتی فکر اور انحطاط و زوال کے عناصر ایک انقلاب برپا کر رہے تھے۔ رزمگاہ اور میدان جنگ میں بے پایاں خروش، روح کی ویرانیاں، دکھ بھرے جذبات، بل کھاتی مرگ کی دستک، وحشتوں کے انگنت باب، موت کا زہر اور ننگ و ذلت کے شبستان رقص کرنے لگے تھے۔ جنگ جب خوب بھڑک اٹھی اور نظام الدین اور عارض زونی نے منگولوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے انہیں بہت پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے پر مجبور کر دیا تو اتنے میں منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر نمودار ہوا۔ شاید وہ توشی خان اور اربوش خان کی مدد کے لیے آن پہنچا تھا۔ اس موقع پر سلطان اپنے تیسرے بڑے سالار عمر کافی کے ساتھ حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی وقت سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین لشکر کے ایک حصے کے ساتھ ایک طرف سے نمودار ہوا اور وہ منگولوں کے نئے آنے والے لشکر پر آسمان سے اتر کر برہم برق کے کوندوں کی طرح نزول کرتے دہکتے سلگتے عذابوں، زیست کے فلسفے تک کو بدل دینے والی فوز مندی کے تدبر کی علامتوں، اندھیروں کی ریشمی تلیسان کے اندر انتقام کی بھڑکتی آگ اور روح اور جسم کا رابطہ ختم کرتی موت کے نیزوں کی چمکتی انیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جلال الدین نے نئے آنے والے لشکر کو مار کر بھگا دیا، جبکہ سلطان کے دونوں بڑے سالاروں نظام الدین اور عارض زونی نے توشی خان اور اربوش خان کو شکست دی۔ اس جنگ میں نظام الدین کے ہاتھوں منگولوں کا سالار اربوش مارا گیا تھا۔ یہ اربوش حسین اور خوبصورت اولون کا چچا زاد بھائی تھا، بالکل اسی طرح چنگیز خان کا داماد قنجار اولون کا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے کہ قنجار اور ابوش دونوں کے باپ آپس میں بھائی تھے۔ اولون کے ماں باپ مر چکے تھے، اس بنا پر قنجار اور ابوش دونوں اولون کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس جنگ کے موقع پر سلطان کو نجومیوں نے بڑا بھڑکایا، جس میں بغداد کے نجومی بھی شامل تھے۔ انہوں نے سلطان کے ذہن میں یہ بات پکی پختہ کر دی کہ منگولوں کے مقابلے میں اس وقت سلطان کے ستارے گردش میں ہیں، نحوست کا شکار ہیں، اور اگر سلطان نے مزید منگولوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو پھر سلطان کی مملکت تباہ و برباد ہو جائے گی اور چنگیز خان جدر کا رخ کرے گا، کامیابی اس کے قدم چومتی رہے گی۔
نجومیوں کے ان الفاظ کے جواب میں علاؤالدین نے ایک بڑا ناپسندیدہ فیصلہ کیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ آئندہ وہ منگولوں سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ وہی علاؤالدین خوارزم تھا جس نے اپنی جوانی کے دور میں بڑے بڑے حکمرانوں، بڑے بڑے سپہ سالاروں اور بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور چھوٹی سی وہ مملکت جو خوارزم کے علاقے پر مشتمل تھی، اسے وسعت دے کر اس نے بلوچستان سے قزوین اور چنگیز خان کے علاقوں سے سیستان تک پہنچا کر رکھ دیا تھا۔ بہرحال اس موقع پر جو فیصلہ سلطان نے کیا وہ بڑا غلط تھا، اور اس کا یہی فیصلہ عالم اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ بدترین شکست اٹھانے کے بعد منگول سردار توشی خان جاتے جاتے اپنے ساتھی سالار اربوش کی لاش بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تو چنگیز خان پہلے ہی اپنے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ کھڑا شاید اسی کی آمد کا منتظر تھا۔ ہو سکتا ہے اسے پہلے ہی توشی خان اور اربوش خان کی شکست کی خبر ہو چکی ہو۔ چنانچہ توشی خان چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے گھوڑے سے اتر کر تعظیم دی اور اربوش خان کی لاش کو اتار کر زمین پر ڈال دیا۔ اس موقع پر حسین اور خوبصورت اولون نے جب اربوش کی لاش کو دیکھا تو دھاڑے مار کر رونے لگی، پھر بھاگی اور اربوش کی لاش سے لپٹ کر دھاروں دھار رونے لگی، اس لیے کہ اربوش خان قراچہ اور قنجار کی طرح اس کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان، اس کے بیٹے اور جو سالار ارد گرد کھڑے تھے سب پریشان تھے۔ چنگیز خان نے گہری نگاہ اس موقع پر اپنے بیٹوں کے علاوہ دائیں بائیں کھڑے سالاروں پر ڈالی، جن میں سے نمایاں جبی توبان تکائی، اسکتیو الک، توشا بکاک، سبدائی، برماس، قراچہ، بیلگوش، جائسی، کشتمور کے علاوہ قنجار تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سامنے کھڑے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جو جنگ تم نے لڑی اس میں کیا مسلمانوں کے علاوہ علاؤالدین خوارزم شاہ نے حصہ لیا؟ توشی خان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، مسلمانوں کا سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اس لشکر میں موجود ضرور تھا، لیکن وہ اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ اپنے پڑاؤ میں قیام کیے رہا۔ اس کے 2 سالاروں نے میرے ساتھ جنگ کی۔ بڑے سالار کا نام نظام الدین اور اس کے درجے کے دوسرے سالار عارض زونی نے میرے ساتھ ٹکراؤ کیا۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان دونوں سالاروں کو شکست دوں، لیکن لگتا ہے کہ وہ دونوں سالار میری نسبت جنگ کا زیادہ اور وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ توشی خان جب رکا تب سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے پوچھ لیا، تمہاری مدد کے لیے ہم نے ایک اور لشکر روانہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اس پر توشی خان دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، اگر وہ لشکر میری مدد کے لیے پہنچ جاتا تو یقیناً فتح میری ہوتی اور مسلمانوں کے لشکر کو یقیناً کھنگال کے رکھ دیتا، لیکن جس وقت آپ کا بھیجا ہوا وہ لشکر میرے نزدیک پہنچا، اسی وقت کسی طرف سے علاؤالدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ نمودار ہوا۔ اس کے پاس کوئی اتنا بڑا لشکر تو نہیں تھا، لیکن آپ کی طرف سے بھیجے گئے لشکر پر وہ حملہ آور ہوا اور اسے بدترین شکست دی اور اس کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور باقی کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر تک مسلمانوں کے سلطان کے 2 بڑے سالاروں نظام الدین اور عارض زونی مجھے شکست دینے اور پسپا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ توشی خان جب خاموش ہوا تب دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان نے پھر اسے مخاطب کیا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اربوش خان کو کس نے قتل کیا؟ لمحہ بھر کے لیے توشی خان کی گردن جھک گئی، پھر اس نے چنگیز خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، خان اعظم، اربوش خان مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا بڑا سالار نظام الدین ہمارے لشکریوں کو کاٹ کر آگے بڑھتا ہوا اربوش خان کے پاس آ پہنچا۔ دونوں میں ٹکراؤ ہوا، اربوش خان نے اس سے خوب مقابلہ کیا، لیکن تیغ زنی کے ہنر میں نظام الدین نے اپنے آپ کو عرفہ ثابت کیا اور اربوش خان کو میدان جنگ میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس موقع پر اولون جو اربوش کی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی اچانک اٹھ کر کھڑی ہوئی، توشی خان کے پاس آئی اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اربوش کو جس نے قتل کیا تو نے اس کا کیا نام بتایا؟ توشی خان پھر بولا اور کہنے لگا، میری بہن، اس کا نام نظام الدین ہے۔ اس موقع پر اولون نے بے پناہ نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، قسم جاویداں نیلے آسمان کی، مسلمانوں کے سلطان کے سالار نظام الدین کو اربوش خان کا انتقام لینے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گی، اس کا پیچھا کروں گی، اگر وہ زمین کی تہ میں بھی اتر گیا اسے نکالوں گی اور اپنے انتقام کی پیاس بجھاؤں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون رکی، پھر چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے لشکر کا ایک حصہ الگ کیا جائے؟ میں مسلمانوں کے اس سالار کو تلاش کروں گی، سائے کی طرح اس کے پیچھے جاؤں گی، اور جب تک میں اسے قتل نہیں کروں گی مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس موقع پر ہلکی سی مسکراہٹ میں چنگیز خان نے اولون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، بچی، تیری یہ آرزو پوری کی جائے گی، تیرے لیے لشکر کا ایک حصہ مختص کیا جائے گا، تیرا چچا زاد بھائی قراچہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ تم اور قراچہ دونوں مل کر اربوش خان کا انتقام لینے میں کامیاب رہو گے اور مسلمانوں کے سالار نظام الدین کو ڈھونڈ نکالو گے۔ اس موقع پر میرے ذہن میں ایک کمی اور کوتاہی محسوس ہوتی ہے۔ پھر اپنے سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان کہنے لگا،
تم لوگوں کو یاد ہوگا جن دنوں بغداد کا ایک وفد اور تبرستان کا بدر الدین ہمارے پاس آئے تھے اور ہمیں علاؤالدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی۔ ان کے ساتھ سمرقند کا ایک تیغزن بھی آیا تھا۔ اس کے آنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ ہماری سرزمینوں کو دیکھنا چاہتا تھا، ہم سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کا نام کوشان خان تھا، شاید تمہیں یاد ہوگا۔ اس پر سارے سالاروں اور چنگیز خان کے بیٹوں نے چنگیز خان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چنگیز خان پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، جس وقت وہ ہم سے جدا ہوا تھا اس وقت ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلے سمرقند جائے گا اور پھر ہمارے لشکر میں آئے گا، لیکن میں اس کی آمد کا منتظر ہوں۔ وہ اگر آئے تو میں اسے بڑی اہم ذمہ داریاں سونپوں گا، اس لیے کہ اس جیسے سالار کہیں ملتے نہیں ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا قراچہ ہمارے بہترین اور عمدہ تیغزنوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن لمحوں کے اندر اس نے نہ صرف قراچہ کو تیغزنی کے مقابلے میں اپنے سامنے ڈھیر کر دیا، بلکہ اپنے ایک ہی ہاتھ سے قراچہ کی چمڑے کی پیٹی میں ہاتھ ڈال کر اسے فضا میں بلند کر دیا اور پھر بڑے آرام اور سکون سے قراچہ کو میرے سامنے ڈال دیا۔ ایسا سالار اگر میرے پاس آ جائے تو ہمیں کسی موقع پر دشمن کی طرف سے شکست اور ہزیمت کا خدشہ نہ رہے، لیکن وہ شخص ابھی تک ہمارے پاس آیا نہیں، نہ جانے وہ اپنے کن تفکرات میں کھو گیا ہو۔ اس موقع پر اولون پھر بولی اور چنگیز خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، خان اعظم، آپ نے لشکر کا ایک حصہ میرے لیے مختص کرنے کا وعدہ کیا ہے، ساتھ ہی کراچہ کو بھی میرے ساتھ کر دیا ہے۔ میں اس لشکر کے ساتھ جہاں مسلمانوں کے سالار نظام الدین کو تلاش کروں گی جس نے اربوش خان کو قتل کیا ہے، وہیں میں کوشان خان کو بھی تلاش کروں گی۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو اسے میں آپ کے پاس لے کر ضرور آؤں گی۔ آپ کا کہنا درست ہے، اس جیسا تیغزن کہیں نہیں ملے گا۔ اولون کے ان الفاظ پر چنگیز خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اس موقع پر اولون چنگیز خان کو مخاطب کر کے مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ چنگیز خان کی بیٹی طوبائی آگے بڑھی۔ اولون کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر وہ اولون کو اس کے یورپ کی طرف لے جا رہی تھی۔ توشی خان کو شکست دینے کے بعد سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ قائم کیا تھا۔ اس موقع پر سلطان علاؤالدین کا بڑا بیٹا جلال الدین، نظام الدین آرززونی، عمر کافی اور دوسرے سالار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ گفتگو کا آغاز جلال الدین نے کیا۔ وہ اپنے باپ علاؤالدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، چنگیز خان کے ساتھ ہماری جنگوں کا سلسلہ طویل اور خوفناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس کے ایک لشکر کو بدترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ جنگوں کے طول پکڑنے کی وجہ سے ہمارے لیے رسد کی کمی کا مسئلہ اٹھ سکتا ہے۔ جہاں تک چنگیز خان کا تعلق ہے، وہ یقیناً ہمارے علاقوں میں لوٹ مار کر کے اپنے لیے رسد حاصل کرے گا، لیکن یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا ہے کہ جب ہمارے لشکر جنگ کی حالت میں نہ ہوں تب نظام الدین اور آرززونی کے لیے لشکر کا ایک حصہ مختص کر دیا جائے جو لشکر کے لیے رسد اور دوسرا سامان مہیا کرے۔ پہلی کوشش یہ کی جائے کہ منگولوں کے لشکر کے مختلف حصوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نقصان پہنچایا جائے، ان کی عددی فوقیت کو کم کیا جائے اور ساتھ ہی ان میں سے جس کے پاس بھی رسد کا سامان ہو وہ ان سے چھین کر اپنے استعمال میں لایا جائے۔ اس طرح نظام الدین اور آرززونی اپنے لشکر کے لیے بہترین انداز میں رسد مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ کام ان دونوں سے بہتر کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور اگر زیادہ ضرورت پڑے تو پھر عمر کافی کو بھی ان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن جنگ کے دوران ان تینوں بڑے سالاروں کا آپ کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ جنگ کا جو تجربہ یہ رکھتے ہیں دوسرے سالار نہیں رکھتے۔ حالانکہ جنگ میں توشی خان کو شکست ہوئی ہے، میں نے دیکھا جو انداز نظام الدین نے اپنایا وہ انداز بہت کم سالار اپناتے ہیں۔ دشمن کے لشکر میں گھس کر اس نے اربوش خان کا قتل کیا، اور جب منگولوں نے دیکھا کہ ان کے سالار اربوش خان کو مسلمانوں کے ایک سالار نے قتل کر دیا ہے اور اربوش خان لاش کی صورت میں اپنے گھوڑے سے گر گیا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، جذبات مجروح ہوئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ جاری رکھنے کی بجائے شکست قبول کر لی اور بھاگ جانے کو ترجیح دی۔ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے بیٹے جلال الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، تاہم اپنے اس ارادے کو اپنے دل میں ہی چھپائے ہوئے تھا کہ آئندہ وہ منگولوں کے خلاف جنگ نہیں کرے گا، اور اپنے اس ارادے کا اظہار نہ اس نے جلال الدین پر کیا نہ ہی نظام الدین، آرززونی اور عمر کافی جیسے سالاروں پر۔ علاؤالدین خوارزم شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ 2 دن وہاں قائم کیا، اس کے بعد اس نے وہاں سے پڑاؤ اٹھا کر کوچ کر لیا۔ چنگیز خان نے اپنے 2 بڑے بیٹوں عقدائی اور چغتائی دونوں کو ایک جرار اور بہت بڑا لشکر دیا، اور دونوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اترار شہر پر چڑھائی کر کے عین الحق کو جو اس سارے فساد کا بانی تھا قرار واقعی سزا دیں۔ اپنے بہترین سالار توشی خان کو اس نے مختلف علاقوں میں ایک لشکر کے ساتھ سرگرداں رہ کر لشکر کے لیے سامان رسد جمع کرنے کا حکم دیا، جبکہ خود ایک بہت بڑا لشکر لے کر بخارا کی طرف کوچ کر گیا۔ عین الحق جو سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کا ماموں تھا، جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، جنگجو ترکوں سے اس کا تعلق تھا اور جنگ کے دوران اپنی جان کی بازی ہار دینے سے بھی دریغ کرنے والا نہیں تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار